सब्र करो सब्र करो सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ। और मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए आग, आले यासर पर उसी तरह ठंडी हो जा जिस तरह तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो। मैं कैसे अर्ज करूँ, इतनी इतनी बड़ी हस्तियाँ हमने छुपा ली, लोगों से जिक्र ही नहीं होता, लोग मुताला ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। इतना बड़ा आदमी, अब मैं अगली बात करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, सारी दुनिया को जन्नत में जाने का शौक है ना, तो नबी करीम फरमाते हैं जन्नत को भी शौक है कि 4 बंदे कभी आ जाए ना। हुजूर कौन से? फरमाए एक अली इब्ने अबी तालिब, एक सैयदना मिक़दाद, एक हजरत सलमान फारसी और चौथे सैयदना अम्मार इब्ने यासर। जन्नत को शौक है कि कभी ये आ जाए ना। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। इतने बड़े लोग कि जन्नत का शौक है, जन्नत का। जन्नत कहती है मालिक इनको भेजना। कैसे लोग होंगे? हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं किसी वजह से ना मेरी नाराजगी हो गई, हजरत अम्मार इब्ने यासर के साथ तलख कलामी हो गई तो मैंने डांट दिया। हजरत अम्मार इब्ने यासर ने करीम महबूब अलैहिस्सलाम के हुजूर मेरी शिकायत कर दी। फरमाते मैं हाजिर बारगाह हुआ, महबूब ने गर्दन मुबारक झुका रखी थी, जैसे ही मुझे बारियाबी हुई सलाम अर्ज किया तो महबूब ने निगाह उठाई, पूछा नहीं। इस पूरी रवायत में ये नहीं मिलेगा कि हुजूर ने पूछा हो कि बात क्या हुई थी। नबी पाक ने फरमाया खालिद एक बात याद रखना, जिसने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना उसे अल्लाह की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अल्लाह की दुश्मनी। इतना बड़ा आदमी कि उनकी नाराजगी रब की नाराजगी बन गई। लेकिन मलंगों तलंगों बाबाओं के उर्स मनाने वाली कौम, कोई दिन ऐसा भी तो आए ना कि हमारे घर में सैयदना अम्मार इब्ने यासर के लिए कुछ दुआ का एहतमाम हो, कुछ उनके लिए किसी चीज का बंदोबस्त हो। कोई ऐसा दिन भी तो आए ना सैयदना सलमान फारसी की याद मनाई जाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का जिक्र किया जाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जिक्र किया जाए। गली गली मैं उर्स का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन यह कि उनका भी मना रहे हो जिनका नहीं मनाना चाहिए। हर नुक्कर में दरबार और हर गली में मजार और हर एक का उर्स। निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो उस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे, मंजिलों पर पहुंच गए। और इतना बड़ा शख्स जिसके बारे में मेरे करीम रसूल फरमाए कि अगर ये नाराज हो जाए तो रब भी नाराज हो जाता है। अगर इससे किसी ने अदावत रखी तो उसने अल्लाह की दुश्मनी को मोल लिया। इतना बड़ा आदमी हजरत सैयदना अम्मार इब्ने यासर। जो आयत मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है सूरह नहल से, यह भी हजरत अम्मार इब्ने यासर के बारे में नाजिल हुई। हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे खानदान को कुफार ने घेर लिया, मारना पीटना शुरू किया, आपको भी, आपके भाई को भी, आपकी वालिदा को भी, आपके वालिद को भी। इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया, जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी और आह न कर लबों को सी। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, ये आजमाइश हुस्न है अगर किसी को राह खुदा में आए तो। सैयदना अम्मार इब्ने यासर की वालिदा को इस तरह मारा कि उनकी एक टांग एक ऊंट के साथ बांध दी, दूसरी के साथ बांध दी, और फिर उनको नेज़े मारे हत्ता कि 2 हिस्सों में कट गया वजूद। और वो बाहिम्मत खातून दर्द सहते सहते अपने रब के हुजूर हाजिर हो गई। फिर इनके वालिद को शहीद किया, किसके लिए, किसके नाम पर, किस वजह से? फिर इनके भाई को शहीद किया। फिर जनाब अम्मार इब्ने यासर वो सख्त सदमे में थे, फिर उनको मार रहे, फिर उनको मजबूर किया कलिमाते कुफ्र कहने के लिए। उनके मुंह से निकल गए, उन्होंने ऐसे कलिमात कह दिए जो माज़अल्लाह कुफ्रिया थे। अब इतना ज़दोकोफ हुआ, तकलीफ दी, बोल दिया उन्होंने। लोग दौड़े गए नबी करीम की बारगाह में, अम्मार तो माज़अल्लाह काफिर हो गए।
بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج، ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے، موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا، اتنی عقیدت ہے میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہین فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو دو
बर्बाद हो जा, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र न पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे। माँ चली गई, बाप चला गया, भाई चला गया, वतन छोड़ के मदीने आ गए, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। उस सुख का क्या करना है जिस सुख में अल्लाह रसूल ने कहा तेरे लिए दुख बेहतर है, तो बस ठीक है। से सबूत ना पूछो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल पर जाने, ये गैर न जाने कोई, ये तो राज की बात है। फरमाया ये है वो अम्मार, ये कभी कसम दे दे तो अल्लाह कसम भी पूरी कर देता है। और फिर दलेर आदमी, पता है कितनी उम्र पाई है? कुछ ने लिखा है 91 साल, कुछ ने लिखा 93 साल, कुछ ने लिखा है 94 साल, और आखिरी वक्त भी लड़ते हुए शहादत ही कबूल की है। हाँ, इश्क सच्चा हो तो रब बुढ़ापे में भी जवानी दे देता है। 94 साल का बुजुर्ग क्या इतनी हिम्मत रखा करते हैं कि वो मैदानों में निकले? लेकिन जनाब अम्मार इब्न यासर आखिरी दम तक जंगे यमामा में गए, खत्म नबुव्वत के महाज पर जिहाद करने। जंगे यमामा में कुछ खलबली मच गई, कुछ लोग इधर उधर हटने लगे, तो हजरत अम्मार इब्न यासर दौड़ के पहाड़ी पे चढ़ गए और कहा किधर जा रहे हो सारे, इधर आओ, मैं अम्मार इब्न यासर हूं, मैदान छोड़ के नहीं जाना, वापस आओ। लोगों को उनकी बात से ढारस हुई, फरमाया आओ सारे मिल के हमला करते हैं, अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। उस जंग में उनका एक कान कट गया, काफिर ने तलवार मारी तो एक कान कट गया। एक शख्स ने ताना दिया। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूं कभी तानों का मजा बना लो ना। ये को बंदा कहो मौलवी साहब, तो किस वजह से कह रहा है? दाढ़ी की सुनने थे तो जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, उन्होंने झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना। भाई आप कहे 100 बिस्मिल्लाह की 10 दफा को हाजिर है, कभी नहीं, एक मौके पर भी परेशान नहीं होना। आपको उसके नाम का ताना मिले तो सही, इसका तो मजा ही बड़ा है, इसका सुरूर है, आप लेकर तो देखें, मजा बड़ा है। हमारे एक बुजुर्ग थे, उस्ताद थे, लोग कहते थे डाढ़े बड़े हैं, तो हम कभी उनके साथ गुजरते थे या वहां से होके आते थे तो लोग ताने देते थे। आप यकीन करें, मजे की बात है, वो ताना देते थे, हमारा दिल ठंडा होता था। असी कहने से तो हमें पता ही नहीं। हाँ, तो उन्हें पता ही नहीं क्या कहा था दरवेश ने, तो पूछो ना जिन्हें पीती आ, फिर उन्होंने की बीती आ जिन्हें अज विचकारे तोड़ दी, जई नीति जई ना नीति आ। कि तू उससे पूछ जिसे इस दर्द की लज्जत का पता है, इसके जायके का जिसे पता है, उससे बात कर। एक खातून का मैं तज़किरा पढ़ रहा था, उसका बेटा अपनी अम्मा से अक्सर कहा, अम्मा तू मेरे पीछे ही पई नहीं, हर वेले है खाला है, कुर्ता पाला है, जराबां की तंग कीता है, तू किसी की जिंदगी एडी औखी नहीं करी दी। उसे कहा पुत्र ये उन्नी देर नहीं पता लगना जिन्नी देर तेरे बाल ना होए। उदू पहला समझ आनी, तो खातून कहने लगी दुआ है मेरी कि मैं तब तक जिंदा रहूं, और जब तुझे समझ आ जाए तो फिर तू मुझे बताए कि अम्मा मैनू आ गई है, मेरी दुआ है। तो फिर वो मौका आ गया, वो बूढ़ी कहती है मैं जिंदा ही थी, उसके बच्चे हो गए। फिर वो जब उठाता, वो रखता, वो प्यार करता, वो मोहब्बतें करता, तो मैं कहीं पुत्र क्यों जिंदगी तंग करने वाला दी, मर्जी ना जीन देना इन्हों। तो कहने लगा अम्मा जी समझ, ये नई नस्ल है, बिना तजर्बों के नहीं मानेगी, ये तजर्बा करके मानते हैं, तजर्बे से पहले मानने को तैयार नहीं होते। मेरे अजीज, ये जिसके दिल में अकीदत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, जाविया आ जाता है, उसका रंग और होता है। आपको नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बैत होना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, जरूरी नहीं, आप इजी रहें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, हलाल हराम की तमीज करें, काफी है। लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है तो फिर आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए, उसका अपना मसला है आपका। हजरत अम्मार इब्न यासर रदी अल्लाह ताला पुरबहार जिंदगी, बल्कि वो इसका लुत्फ लेते थे, इसका जायका उनकी तबीयत के अंदर हमेशा मौजूद रहता था। इमाम बहकी ने रवायत लिखी है, हजरत अम्मार इब्न यासर एक जगह बैठे थे तो किसी बीमार का तज़किरा हो रहा था, तो एक देहाती बोला, वो देहाती बोल के कहने लगा मैं तो कभी बीमार हुआ ही नहीं। तो हजरत अम्मार इब्न यासर कहने लगे फिर तू हम में से नहीं है, इसलिए कि रब तो जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है।
تو تجھے آزمایا ہی نہیں, تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے, پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے, وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے, گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اپنا فقر, ان کا اپنا تقوی, ان کی اپنی خوبصورتی, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں, تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا, کان کٹے والے. آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا, ہمیں مزہ آیا, جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا, جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے. اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا, یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ, اس کے نام پہ کٹا ہے. تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے. سیدنا عمار ابن یاسر, جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے, ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی, اس طرح کا مزاج. اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے. ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر. اوابین ہمیشہ پڑھی. کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی, ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے. ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں, تشریف لے گئے. مکان بڑا عالی شان تھا, بڑی دعائیں فرمائیں, بڑی محبت کی اس شخص کے لیے, بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے. کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے, پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے. یہ ہمیشہ رہنے والا اوہو او پیا دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا, ادھروں تے لکھاں گئے, ایک دن اسے چھوڑ کے. ایسے موقع پر توجہ دلائی, آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو. مکان پیارا ہے, خوبصورت ہے, دیواریں اعلیٰ ہیں, اس کی چھت مضبوط ہے, اس میں رہنا خوب ہے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے, پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے, کسی اور وطن کے باسی ہیں. یہ وطن چھوڑ کے جانا, اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا, یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے, تھوڑے وقت کے لیے, جز وقتی ہے, کل وقتی. یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر. حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا. 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا, فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے گا. حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے, تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا, ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے, پیسوں سے, خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی. سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں. جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا, کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی, ذمہ داری تھی. اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا. آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی فرق نہیں. بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں, اتر گئے تب بھی مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی. جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن کے. حضرت عمار ابن یاسر, اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی. یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا, حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے, صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے, اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے, اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. فتنے نہ کہیں گھیر لیں, آزمائش نہ ہو, اور دیر تک خاموش رہتے, دیر تک. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں
پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت. دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا. ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے. جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی. اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے. اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے. یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے. یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کہو، سوتے کو جگاؤ نہ. میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں. تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا. وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی، یا اٹھ پہلے نماز پڑھ. اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. اللہ پیار کرتا ہے نا. تو پھر آپ کے فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج. جد و جہد، ہمت، کوشش. جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کا بات کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا. باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا. جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے. میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بات سنائی تھی. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اوپر کام کریں، محنت کریں. وہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں. یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے. اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی. فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت. بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا. ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا. تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھئی اب کچھ نہیں ہوتا. او بھئی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں. اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا.
کیا کہتے تھے پرانے لوگ؟ پوچھ لیں آپ بزرگوں سے، پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا۔ اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے۔ بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے صاحب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوں گا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا۔ فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہو کے سہارا بنے گا۔ کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے۔ بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے دے۔ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی۔ 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا۔ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہوتے۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں۔ ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی۔ عظیم لوگوں کے طرز حیات کو اپنائیں۔